شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امر کے مالک علی ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس امر کی مالک خود جناب سیدہ ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی جناب سیدہ کے دروازے پر آیا اور آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلے تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب امیر سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا، میں رسول خدا اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، دونوں نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ یہ سن کر جناب سیدہ متفکر ہو گئی۔ اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا تھا، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے جس میں جا بجا خرمے کے پیمند لگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔ چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ ابھی اپنی دیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئی اور جناب سیدہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ آگے اور کچھ پیچھے روانہ ہوئی۔ اس چاند سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ سلام اللہ علیہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح کفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدا بن گیا۔ جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیق کا نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ سلام اللہ علیہ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں گواہی دیتی ہوں، خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ رسول برحق ہے، آپ ان کی دختر ہے۔ آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے۔ اور اس طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے، اور آپ سلام اللہ علیہ کو سب نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ واپس اپنے گھر تشریف لے آئی اور تمام ماجرا جناب رسول خدا سے بیان کیا۔ یہ سن کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔